اب آئی ایم ایف کا وفد 11 سے 15 نومبر تک پاکستان آ رہا ہے، لیکن جو اصلاحات اور پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہیں اس پر ورچوئل میٹنگ میں ہم انہیں قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ پی آئی اے کی نشکاری ابھی تک ہم نہیں کروا سکے۔ کافی بڑے بڑے اہداف ہیں، اس معاملے میں ہماری نوز ٹائٹننگ بھی ہو سکتی ہے آگے جا کر۔ جی دیکھیے، یہ بھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں ایک غیر معمولی رکاوٹیں آئی جی ہیں۔ 2023 کے آغاز میں بھی جب پچھلا پروگرام ختم ہو رہا تھا تب بھی اور ابھی بھی ان کی بہت حد تک جو بنیاد ہے وہ ایک سیاسی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ان میں وہ گرم جوشی نہیں ہے جو پہلے تھی، اور امریکہ جو ہے ایک سرد بحری ہے اور بے حسی ہے پاکستان کے بارے میں، جس کا پھر ہم ایک رزلٹ ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے معاملات میں دیکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کو بھی اپنی روایتی سوچ سے باہر آنا ہے، اور یہ ایک اور امپورٹنٹ چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے لیے کہ وہ آ کر پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہیں وہ قوم کے سامنے کھل کر رکھیں۔ اور میری نظر میں سب سے اہم بات یہ کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا ایک پرانا مفروضہ ہے کہ جی یہ قومی اثاثہ ہے، اور قومی اثاثہ جو ہے وہ ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ اس کی جو ویلیویشن ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ پی آئی اے کے جو فائنینشل معاملات ہیں وہ پچھلے 3 دہائیوں سے اس سے بھی زیادہ ان میں بہت پیچیدگی اور خرابی آئی ہوئی ہے، اور وہ اس یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن پروسیس جو ہے وہ جب تک حقیقی فائنینشلز پر قائم نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو حقیقی فائنینشلز عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی شیئر کریں تو معاملات انشاءاللہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ تنخواہ دار طبقے اور صنعتوں پر ٹیکس مزید لگانا پڑے گا۔ تنخواہ دار طبقہ تو بیچارہ پس چکا ہے، کتنی وہ اور مزید ٹیکسز برداشت کرے گا، اور حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی ریونیو مزید اکٹھا کرنے کی۔ یہ اسٹریٹجی تو بہت سارے ایکسپرٹس اس پر بات بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں، لیکن یہ جو سب ایشوز ہیں پاکستان میں بہت ساری وجوہات کی بنا پہ جو ہمارے تمام روایتی طریقے تھے اپنے فائنانسز کو بھی چلانے کے، جی حکومتوں کو بھی چلانے کے اور فورن پالیسی کے بھی، وہ عادل صاحب اب متروک ہو چکے ہیں، آبسولیٹ ہو چکے ہیں، اور ہمیں ہر جگہ ایک نئی سوچ سے آگے بڑھنا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو ایک پی ٹی آئی کی جو ہم کہہ سکتے ہیں تخریب کاری کی سوچ ہے کہ سب کو ہر چیز کو آگ لگا دو تو شاید بہتری آ جائے، اس سے تو پاکستان کا نقصان ہوگا۔ لیکن اتنا ہی بڑا چیلنج جو ہے آج کی حکومت کے سامنے ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جس کی لیڈرشپ میں سب، کہ وہ ایک نئی تخلیقی سوچ، چاہے وہ ٹیکسیشن کے معاملے میں ہے چاہے وہ دوسرے معاملات میں ہے۔ مثلا ایک بہت بڑا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو ملک کے لوگ جو یوٹیلیٹی کے بلز دیتے ہیں کوئی بھی ہوں، وہ آٹومیٹیکلی ٹیکس پیئر ہے، لیکن ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، ان سے ٹیکسز کاٹے جاتے ہیں، وہ ٹیکسز کلیکٹ کیے جاتے ہیں لیکن ان کا کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چند ہزار لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں۔ درست نہیں ہے۔ یہ سارے ایشوز جو ہے یہ تخلیقی سوچ کا تقاضا کر رہے ہیں، جو کہ ہماری توقع بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ اس کا مظاہرہ کریں گے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں، صرف آئی ایم ایف دیکھیں، آئی ایم ایف بطور ایک اسکول ماسٹر کے طور پہ یا ہمیں کہتے ہیں کہ مانیٹر ہے جو ہم ڈنڈا لے کر کھڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے بطور ایک جمہوریہ کے بھی اور ایک وائبل ریپبلک کے یہ سب کام ہمیں خود اور اپنی سوچ اور اپنی ولولے کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اچھا خرم صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو چکے ہیں، ایک تو پاک امریکہ تعلقات، آپ کے خیال میں ان میں کیا کچھ فرق آئے گا، اور پاکستان کے لیے اب ریپبلکن ایڈمنسٹریشن سے ڈیل کرنے میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے 2 واقعات ایسے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان یو ایس تعلقات میں ہمیں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی نظر آئی۔ ایک تو 25 سال پہلے ہندوستان کو امریکہ نے منتخب کیا تھا اپنے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ چائنا کو روکنے کے لیے، اور لہذا اس میں ایک مزید گہرائی آئی ہے۔ آج سے 20 سال ہو گئے انہوں نے ہندوستان کو نیوکلیر سپلائز گروپ کی ایک عارضی رکنیت بھی لے کر دی تھی، اور اس کے بعد سے ہر 2 یا 3 سال بعد ان کے درمیان جو دفاعی معاہدے ہیں ان میں مزید گہرائی آتی جا رہی ہے۔ تو لہذا ایک تو وہ حقیقت ہے جس کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ کر چینج نہیں کرے گی۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ 3 سال پہلے امریکہ نے افغانستان سے جو انخلا کیا ہے
اس کے بعد سے پاکستان میں امریکہ کا جو براہ راست انٹرسٹ ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے. تو لہٰذا اب ان دونوں معاملات کی موجودگی میں بہت کم امکان ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی بڑا فرق آئے گا. یہ جو ایک خام خیالی ہے کہ نہیں کوئی دوستی ہے پاکستان کے کسی لیڈر اور ٹرمپ کے درمیان، تو ٹرمپ تو بہت ہی ایک ٹرانزیکشنل اور سودے بازی کرنے والے کاروباری شخص ہیں. جس طرح انہوں نے 2 دفعہ بانی چیئرمین کے ساتھ سودے بازی کی اور دونوں دفعہ پاکستان کو بانی چیئرمین کی میں یہی کہوں گا کہ کوتاہ اندیشی اور جو ایک بڑی محدود سوچ تھی اس کا پاکستان کو نقصان ہوا. ایک تو 2018 میں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اور عسکری قیادت نے بھی طالبان کے جو لیڈرز پاکستان کی حراست میں تھے ان کو رہا کیا تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ جو دوحہ ایگریمنٹ میں 2020 میں ہوا اس کی نیگوشیشن شروع کر سکیں. خیال یہی تھا کہ اس کے نتیجے میں امریکہ پاکستان کی کوئی امداد کرے گا اور بہتر تعلقات ہوں گے. وہ نہیں ہوا اور 7 مہینے بعد ہی جب عمران خان واشنگٹن گئے اور واپسی پر انہوں نے کہا کہ جی میں لگتا ہے ورلڈ کپ جیت کر آئے ہوں. تو ورلڈ کپ وہ جیتا تھا کہ کشمیر پر ایک سودے بازی اور انڈرسٹینڈنگ کی واشنگٹن میں، جس کے نتیجے میں 10 دن بعد ہی یعنی 26 جولائی کو خان صاحب تشریف لائے واپس اور 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کشمیر کے ٹکڑے کر دیے. اب ان دونوں جو انڈرسٹینڈنگز تھیں طالبان کے معاملے میں بھی اور کشمیر کے معاملے میں بھی، اس وقت شاید عمران خان کو یہ خوش فہمی تھی کہ جی میں نے کوئی بڑی دوستی کر لی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی دیر بعد میں صدر ٹرمپ کی حکومت رہی پاکستان کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ انہوں نے نہیں پہنچایا، تعلقات میں کسی بھی قسم کی بہتری نہیں کی. تو لہٰذا ایک دفعہ پھر جو ایک خام خیالی ہے وہ خام خیالی ہی رہے گی کہ ریاستوں کے تعلقات جو ہیں اس میں ذاتی تعلقات یا خوش فہمیاں جو ہیں وہ بہت کم ان کا اثر ہمیں. خرم صاحب دوسرے بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنیز مصنوعات پر تقریباً 60% ٹیرف لگانے کا اعلان کر رکھا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو چائنا کو کنٹین کرنے کی جو یو ایس پالیسی ہے، چین اور امریکہ کی جو جنگ ہے، اس میں پاکستان تو بڑا چھوٹا پلیئر ہے لیکن ہم درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. نہ تو ہم واشنگٹن کو ناراض کر سکتے ہیں، آئی ایم ایف والے معاملات ہیں، آگے ریویوز ہونے ہیں، چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے اور کیسے آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس بیلنس کو برقرار رکھ سکتی ہے؟ یہ پاکستانی ڈپلومیسی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں جو ہمارے فوری طور پر مالیاتی مفادات ہیں، آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا لیکن امریکہ جو ہے وہ سنگل لارجسٹ ڈیسٹینیشن ہے پاکستانی ایکسپورٹس کا. یعنی سب سے بڑا بائر جو ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے اس کا امریکہ ہے. تو لہٰذا وہاں پھر ہمیں اس کے لیے امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بحال رکھنا ہے اور کمیونیکیشن رکھنی ہے. اور چائنا کے ساتھ تو ہمارے لانگ ٹرم اب واضح ہے کہ اسٹریٹجک چائنا کے ساتھ لائے کرتے ہیں. امریکہ اور چائنا کی درمیان جو تناؤ ہے وہ موجود ہے اور صرف ٹیرفز کی بنیاد پر نہیں ہوگا. تائیوان کے معاملے میں بھی حالیہ اب سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ تناؤ بڑھ رہا ہے. تو پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے ساتھ اور بڑی بالغ نظری کے ساتھ دونوں ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھنا ہے. اور یہ جو ٹینشن ہے یہ ایران کے معاملے میں بھی آ سکتی ہے. اگرچہ میں نے آپ سے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ کے دفاعی تعلقات بہت بہتر ہو چکے ہیں، تو لہٰذا امریکہ کو اگر کوئی بیس چاہیے تو غالباً ہندوستان جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کر سکتا ہے. لیکن پاکستان پر ہمیشہ یہ دباؤ رہے گا. یہاں پھر ہمیں اپنی جو سفارتکاری کی جو روایتی ایک سوچ ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ دونوں طرف بات کرنی ہے، دونوں طرف کمیونیکیشن کھلی رکھنی ہے. اور اس لیے میں اس بات کو سراہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری طور پہ صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ مبارکباد کا پیغام بھجوایا ہے. یہی مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ جو سفارتی آداب ہیں وہ اسی لیے قائم رکھے جاتے ہیں تاکہ جب گفتگو کرنی ہو تو چینلز جو ہیں وہ کھلے گا.